أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ ہمارے آقا خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. یہ مہینہ تقاضا کرتا ہے کہ حضور کی سیرت مبارکہ، حضور کے احوال، حضور کے اقوال، بالخصوص تاریخ کا وہ بنیادی حصہ جو قرآن کریم نے حضور کی آمد سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اقوال کو اپنی مبارک اور سچی کتاب میں بیان فرمایا ہے. اس مبارک مہینے میں یہ تقاضا ہے کہ اہل ایمان ان قرآنی آیات کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ العزیز اس کا ایک مطالعہ کریں گے تاکہ ہمیں اللہ کی سچی کتاب کے ذریعے، اللہ کے پاکیزہ کلام کے ذریعے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی حرمت اور ان کے تقدس اور احترام ہماری طبیعتوں میں جاں گزی ہوں، اور اس فتنے، اس آزمائش، اس تشکیک اور شک کے اس عجیب دور کے اندر جو دلوں کے اندر ایمان آخرت اور اللہ اس کے رسول پر ایمان کا جو چراغ ہے وہ بجھ نہ جائے، مدھم نہ ہو جائے، اس کی رسد قرآن کی ان آیات سے اور سچے پیغام سے جمعۃ المبارکہ میں اپنے اور آپ کے ایمان کی تربیت، اس کی جلا، اس کی روشنی اور قبر و حشر اور دنیا کی کامیابی کے لیے قرآن کریم سے مدد لی جا رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ جس طرح یہ مہینہ حضور کی آمد کا ہے تو قرآن کے چپے چپے پر، پارے پارے میں سرکار کی زندگی کو ڈسکس کیا گیا اور آپ کے مقام کو اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا. یوں تو شب مولود، سرکار کی ولادت کی شب میں اور صبح بہارہ میں ہم نے قرآن کی کچھ آیات کی طرف نشاندہی کی اور اپنے لیے ہدایت لی. بالخصوص سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 جس میں حضور کی آمد کا ذکر تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے حبیب وقت یاد کیجئے کہ جب ہم نے عالم ارواح میں انبیاء کی ایک میٹنگ، ایک ان کی کانفرنس منعقد کی تھی، اور میثاق ہم نے ان سے ایک عہد لیا تھا، ایک ایگریمنٹ لیا تھا کہ اے میرے نبیو جب ہم دنیا میں آپ کو کتاب اور شریعت اور رسالت دے کر بھیجیں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے درمیان میرا محبوب مصطفیٰ آ جائے، مصدق لما معاکم، تمہارے ہاتھ میں جو کتاب ہے، شریعت ہے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ یہ سچ ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرما لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تو اے سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، یہ قرآن ہے،
آیت نمبر 81 سورہ آل عمران ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب تیرے دنیا میں آنے سے پہلے آج یہ یہودی تیرے مقام کا کیسے انکار کرتے ہیں. جن نبیوں کو یہ مانتے تھے ہم نے تو ان سے تیری آمد کا ایگریمنٹ لیا تھا تجھ پر ایمان لانے کا کہ جب تو آ جائے تو وہ تجھ پر ایمان لائے اور تیری مدد کریں. قال اقررتم، اللہ نے فرمایا ہم نے ان انبیاء سے کہا کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ بھاری بوجھ تم نے قبول کر لیا میرے حبیب کی تصدیق کا. قالوا، تو سارے انبیاء نے رب کے سامنے کہا اقررنا، ہاں ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا قال، رب فرماتا ہے فاشہدوا، پس اے نبیوں تم گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ، میرے حبیب کی عظمت و شان پر میں بھی تمہارا گواہ ہو جاتا ہوں. یہ آیت نمبر 81 ختم ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی. اب آیت نمبر 82 شروع ہو کر حضرت موسیٰ کی امت سے خطاب ہے، حضرت عیسیٰ کی امت سے خطاب ہے. جب تمہاری نبیوں سے ہم نے یہ ایگریمنٹ اپنے حبیب کی عظمت و جلالت کا لیا ہے تو تم ہمارے حبیب کا انکار کیسے کر سکتے ہو. جس طرح کہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 156-157 میں ہے کہ حبیب الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تیری شانیں ہم نے ان کی کتابوں کے اندر لکھ دی ہے. یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل سے اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور تمام اس کی امتوں سے پھر خطاب کیا نبیوں سے بات کرنے کے بعد. فمن تولی بعد ذلک، میرے حبیب کی اس عظمت کے بعد اگر کسی نے منہ موڑا اور ان کا انکار کیا، ان کی توہین تو دور کی بات ہے، معاذ اللہ یہ کہا کہ ہم ان کو نہیں جانتے ہیں اور منہ پھیر لیا جبکہ تمہارے نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا. فاولئک هم الفاسقون، تو ہمارے دربار میں اصل میں فاسق، فاجر اور نافرمان وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہمارے نبی کے دور کو پا کر اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن سے ہم نے تصدیق اپنے مصطفیٰ کی لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اگر ان کی امت انکار کرے تو وہ فاسق و ظالم ہے. اس سے حضور کی عظیم شان ظاہر ہو رہی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں سرکار کی عظمت و جلالت کا ایگریمنٹ لیا انبیاء سے، اور پھر ان کی امتوں کو یہ کہا ہے دنیا سے گزر جائے گی لیکن تم اللہ کی نظر میں سخت نافرمان. اب آ جائیے، یہ تو سورہ آل عمران تھا، تیسرا پارہ. اب 7ویں پارے میں آ جائیں. جس طرح کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم مختلف قرآن کے مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے کافروں کو اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. پہلے تو انہوں نے کہا ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا گیا. ولید بن مغیرہ ایک فاسق فاجر آدمی تھا، مکہ کا بڑا مالدار آدمی تھا، حسین و جمیل بھی تھا، طاقت والا بھی تھا، قبیلے والا بھی تھا، کئی 100 غنڈے بھی اس نے پال رکھے تھے. تو اس نے کہا میرے میں کیا کمی تھی، مجھے کیوں نہیں نبی بنایا، آپ کو کیوں نبی بنایا. یہ اس نے لاجیکل سوال کیا. تو اس کا جواب اللہ نے سورہ انعام میں ایک جگہ یہ دیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، تمہیں رب کو یہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے. ایک تو جواب یہ دیا. مسلمانوں کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے سرکار کی. باہر تو باہر، اندر سے کنفیوژن پھیلانے والے بہت سے لوگ آ گئے ہیں، تو کم سے کم قرآن کی آیات سامنے رکھ کر عظمت مصطفیٰ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81-82 گزر گئی ہے. اب میں آ گیا ہوں سورۃ الانعام میں. یہ پارہ نمبر 7 ہے اور سورت چھٹی ہے اور اس کی آیت نمبر 19 ہے اور 20 ہے. کافروں نے یہ کہہ کر تو ہاتھ اٹھا لیا کہ ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے معاذ اللہ، اور اگر نبی بنانا ہوتا تو ہمارے قبیلے میں اتنے بڑے بڑے وڈیرے ہیں، کسی طاقتور آدمی کو بنا دیا جاتا جو زمین پر حکومت بھی رکھتا ہے، آپ کو کیوں بنایا. پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم تو کسی نبی کو پہلے بھی نہیں مانتے تھے، ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے. ہاں تمہارے سے ملتے جلتے یہودی ہیں جو وحی پر یقین رکھتے ہیں، کتابوں پر یقین رکھتے ہیں. ہم ان کے پاس بھی گئے، ان سے پوچھا یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خود کو نبی کہہ رہے ہیں، تو تمہاری کتابوں میں ان کا کوئی ذکر آیا ہے؟ یہ کافروں نے سوال کیا. تو یہودیوں نے کہا نہیں، ہماری کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کا. تو کافر آ کر حضور سے کہنے لگے ہم نے تو تمہاری طرح، صحابہ سے کہنے لگے تمہاری طرح نبیوں کے ماننے والی جو دوسری جماعت ہے، تم ان کو مان رہے ہو، وہ حضرت موسیٰ کو مان رہے. تم بھی ایک آسمانی، ہم تو زمین پر مورتیاں بنا رہے ہیں،
تم تو خدا کے ماننے والے ہو، وحی کے ماننے والے ہو، نبوت کے ماننے والے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس سے جواب پھر قرآن کا سمجھ میں آئے گا توجہ کے ساتھ. تو ہم نے تو ان سے پوچھا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پر ایسی کوئی وحی نہیں آئی ان سے متعلق، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے اور ان کا ذکر ہماری کتابوں میں کہیں پر نہیں ہے. جب یہ انہوں نے بات کی تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام، مکی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 19 کو اتارا. اللہ نے فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، حبیب ان سے کہیے کون سی بڑی گواہی مانگتے ہو. جلال دیکھیں رب کا، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ تمہاری کتابوں میں میرے حبیب کا ذکر نہیں. جلال میں آیت اتر رہی، قل آپ کہیے ای شیء اکبر شہادہ، کون سی بڑی شہادت ہے، اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی. فرمایا کہیے کس کی گواہی سب سے بڑی ہے. تم ان یہودیوں کی فراڈیوں کی باتیں سن رہے ہو جو جھوٹ بول رہے ہیں، بغض میں بات کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان کی گواہی کی کیا بات کرتے ہو، یہ قرآن ہے، یہ سورہ انعام آیت نمبر 19. فرمایا ای شیء اکبر شہادہ، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے. قل اللہ، آپ کہیے اللہ کی. آپ کہیے ادھر گواہی لیں، قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کہ تم ایگریمنٹ کرتے ہو. تو وہی بات اللہ نے یہاں دہرائی سورہ انعام کے. وہ مدنی ہے، یہ مکی ہے، اسے پہلے اتر گئے. فرمایا ای شیء اکبر شہادہ، حبیب آپ ان سے کہیے، کیسا کلام ہے اللہ کا، سبحان اللہ. آپ کہیے کس کی گواہی سب سے بڑی ہے. قل اللہ، پھر فرمایا آپ کہیے اللہ کی. یعنی بار بار حضور ہی سے خطاب ہو رہا ہے. اس سے حضور کی عظمت و جلال اور نبی کریم کا مقام، رب کسی سے بات نہیں کر رہا. فرمایا یہ سارے کذاب ہیں، حبیب تو ہمارا پیارا سچا ہے، آپ بتائیے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے. آپ کہیے کس کی ہے. آپ کہیں گے اللہ کی ہے. تو فرمایا شہید بینی و بینکم، آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو گواہ ہے وہ اللہ ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور ان سے کہیے میری طرف جو یہ قرآن اتارا گیا ہے اس کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے میں ان کو ڈراؤں. آگے فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم ضرور یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے. کیا تم ضرور یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں. قل، اے حبیب آپ فرمائیے لا اشہدو، میں اس کی گواہی نہیں دیتا. پھر حضور سے خطاب آیا. اب فرمایا گیا یہ کیسے کہتے ہیں کہ کافروں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں آپ کا ذکر نہیں. قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، آپ کہیے کہ وہ اللہ صرف ایک مستحق عبادت ہے اور بے شک میں ان سب سے بری ہوں، یعنی مشرک جو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں. اب یہودیوں کی طرف کلام مخاطب ہو رہا ہے، ان کو جواب دے دیا. اب ان سے مخاطب ہو رہا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں ہماری کتابوں میں بیان نہیں آیا. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، حبیب جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اے حبیب وہ تجھے اپنے اولاد اور بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں. یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں. یہاں پر اللہ نے جو تعارف کرایا ہے یہ عظمت مصطفیٰ کا اتنا بڑا نقارہ ہے، اتنا بڑا اعلان ہے. فرمایا کہ یہ اپنی بیویوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ جو بچہ جن رہی ہے ان کا ہے کسی اور کا ہے، لیکن تیرے بارے میں جانتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. یعنی کتنی قریب لا کر ان کو غیرت اور شرم دلائی. اور یہی جب کچھ لوگ یہود سے مسلمان ہوئے وہ یہ کہتے تھے ہمیں اپنی بیوی پر یقین نہیں تھا کہ اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے، لیکن حضور کے ہونے پر یقین تھا کہ اللہ کے رسول. کتنی قریب لا کر یہ قرآن بات کر رہا ہے. دیکھیں یہ تاریخ کی وہ اصل کتاب، حقیقت پر مبنی حق کی کتاب، ہدایت کی کتاب. اللہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پر نقصان ڈالا اور تیرے سے بغض رکھا اور سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان میں بغض ہے. یہ دوسری آیت دیکھیے سورہ آل عمران کے بعد سورہ انعام، جس میں اللہ رب العالمین نے جلال کے ساتھ کہ اتنی بڑی سچائی کا انکار، میرے حبیب کی اتنی بڑی بزرگی کا انکار، اتنی ڈھٹائی کا انکار،
اتنے بڑے بڑے کلیسا بنائے ہوئے ہو تم نے، اتنے بڑے بڑے تمہارے پادری اور امام بنے ہوئے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بدلتے ہو، میرے حبیب کی شان کا انکار کرتے ہو. یہ قرآن نے دوسری جگہ ڈسکس کیا. اس کے بعد حضرت وقت مختصر ہے تو میں صرف قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، ورنہ حضرت عبداللہ بن سلام کا ایک واقعہ ہے. چلیں شاید یہ بات کسی دوست کو نہ سمجھ میں آئی ہو تو میں بخاری شریف سے وہ پڑھ دیتا ہوں. یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے اور یہ کتاب الانبیاء ہے، حدیث نمبر 3329. عبداللہ بن سلام یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو یہ یہود کے اشراف تھے، جیسا مسلمانوں میں سادات ہوتے نا سید، کہ وہ سرکار دو عالم کی اولاد میں سے، تو اسی طرح یہود میں یہ سادات تھے، اس لیے کہ یہ حضرت یوسف کی اولاد میں سے. اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب جو ہے وہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق جو ہے سیدنا ابراہیم کے بیٹے ہیں. سیدنا ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل ہے جن سے سرکار تشریف لائے ہیں، اور دوسرے چھوٹے بیٹے جو ہے وہ حضرت اسحاق ہیں جن سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے اندر علم کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ تھے اور نسب کے اعتبار سے اشراف تھے. تو لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے. ایک تو سید تھے، سردار تھے، انبیاء کی اولاد میں سے تھے، دوسرے وہ علم والے بھی تھے. یہ خود ایمان لے آئے اور ان کا واقعہ بخاری میں موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ قال عن انس قال بلغ عبداللہ بن سلام مقدم رسول اللہ المدینہ فاتاہ. عبداللہ بن سلام کو جب پتا چلا کہ سرکار مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہیں، تو یہ مدینے کے رہنے والے تھے. فقال آگے حضور کے دربار میں، فقال انی سائلک عن ثلاث لا يعلمهن الا النبی الا نبی. حضور کے پاس آ گئے. کئی واقعات، ایک تو یہ کہ جب حضور کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے نبی کا چہرہ ہے. پہلے حضور کے چہرے کو دیکھ. ظاہر سی بات ہے چہرہ آپ کے ضمیر کا ترجمان ہوتا ہے. سنجیدہ آدمی جو باریک بین فہیم المزاج ہو وہ بندے کی تقریر سے نہیں باڈی لینگویج سے متاثر ہو جاتا ہے. یہ کتنے پانی میں، یہ جو بول رہا ہے اس کا چہرہ اس کا ساتھ دیتا کہ نہیں دیتا ہے. تو جیسے حضرت عبداللہ بن سلام نے سرکار کے چہرے کو کہاں دیکھا، آپ مسجد قباء جاتے ہیں، مسجد قباء کے ساتھ ایک روڈ ہے کلثوم بن ہدم، شارع کلثوم بن ہدم، بہت بڑے صحابی تھے انصار کے. کلثوم بن ہدم بڑی ریاست تھی، ان کا ایک پورا ایک میدان تھا، یارڈ، آگے دروازہ لگا ہوا تھا، مٹی کی دیواریں تھیں، سرکار اس میں تشریف فرما ہوتے تھے. قباء میں حضور نے قیام حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر کیا تھا. عبداللہ بن سلام کہتے جب میں نے پہنچا تو سرکار لوگوں سے بات کر رہے تھے، تو میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا تو میرے دل میں یقین آ گیا یہ سچے کا چہرہ. لیکن میں اپنے ساتھیوں کے تشفی کرانے کے لیے پہنچا. میں نے ان سے کہا انی سائلوں کا، اے اللہ کے نبی میں آپ سے 3 سوال کروں گا. ان ثلاث لا يعلمهن الا النبی، کیونکہ اس کا جواب نبی کے علاوہ کسی کو نہیں آتا، اس کا جواب نبی کے علاوہ کسی کو نہیں آتا. حضور نے فرمایا پوچھئے. کہتے ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی بتائیے. ایک وما اول طعام یاکل اہل الجنہ، اور یہ بتائیے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو پہلی خوراک کون سی کھائیں گے. تیسرا سوال ومن ای شیء ینزع الولد الی ابیہ، یہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی شکل و صورت باپ کی طرف چلی جاتی ہے، بالکل اپنی باپ کی طرح لگتا ہے. ومن ای شیء ینزل الی اخوالہ، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ بچے کی شکل اپنے ماموں پر چلی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے، شکلیں کیوں بدلی ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ 3 سوال. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبری بہن آنف جبریل. ہاں عبداللہ بن سلام تو سوال کر رہا تھا اور جبریل میرے کانوں میں اس کا جواب اللہ کی طرف سے بتا رہے تھے. فرمایا سن، کیسی حدیث بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں سبحان اللہ، آنکھ والا سب دیکھ لے گا قیامت کے دن، لیکن آزمائش اور امتحان ہے کہ آج اس حقیقت کا وہ مظاہرہ کرے. میرا امام کہتا ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. فرما خبرنی بہن آنف جبرائیل، اے عبداللہ جو تو سوال کر رہا تھا تو یہ جبریل میرے آگے کھڑے ہیں، اللہ، اور میرے کان میں سب کا جواب اللہ کی طرف سے لا رہے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اما اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے، فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، مشرق کی جانب یعنی ویسٹ کی طرف ایک ایسی شدید آگ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف پھیرے گی، یعنی مشرق کی طرف سے نکلے گی اور مغرب کی طرف لوگوں کو دھکا دے گی، یعنی لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگیں گے وہاں سے۔ تو فرمایا قیامت کی یہ پہلی نشانی ہے کہ مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے، مغرب کی طرف آئیں گے۔ وَأَمَّا أَوَّلُ الطَّعَامِ يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، تیرا دوسرا سوال کہ اہل جنت جو ہیں وہ کیا چیز کھائیں گے؟ فرمایا فَسِيَادَةُ كَبَدِ حوت، بڑی مچھلی کی کلیجیاں بنیں گی، حوت، کیونکہ سمک بھی مچھلی کو کہتے ہیں، سمک عام ہے، ایک حلوے والی ہا کے ساتھ حوت۔ فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی جو ہے وہ ان کو پیش کی جائے گی۔ تیسرا سوال سراسر میڈیکل کا تھا، فرمایا وَأَمَّا الشَّبَّهُ فِي الْوَلَدِ، ہاں کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور شکل میں اپنے باپ کی طرح ہوتا ہے، ناک بھی باپ کی طرح، چہرہ بھی باپ کی طرح۔ فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ امْرَأَةً فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ شَبَّهُ لَهُ، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں، تو اس وقت بچے کی شکل باپ کی طرف چلے جاتی۔ وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا، اور جب عورت کا پانی مرد پر غالب آ جائے گا، كَانَ شَبَّهُ لَهَا، تو اپنے ماموں اور اپنی نانا اور اپنی نانی کی طرف اس کا چہرہ چلا جائے گا۔ یہ تین کے جواب جب حضور نے دے دیے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کھڑے ہو کر کے لگے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کے سچے رسول ہیں، لیکن ان الیہود قوم بہت، حضور میری جو قوم ہے نا یہودی، وہ بہت بغض رکھنے والی ہے، وہ اس کو مانے گی نہیں۔ ان علموا باسلامی، اگر ان کو پتا چل جائے میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، میں اسلام لے آیا ہوں، قبل ان تسألہم بہتونی عندک، وہ میرے اوپر بھی بہت بہتان لگائیں گے، گالیاں دیں گے، شور مچائیں گے، جیسا کل ہو رہا تھا، وہ پاکستان کو بات کر رہا تھا، میں نے کہا ہم لال رومال والے نہیں ہیں، ہم تو انتظار میں بیٹھے کب تم ہمارے سامنے آؤ، کیونکہ وہاں تو اجتماعی ابھی بددعا کی میٹنگ ہو رہی ہے، سب جا کر دلاسا دے رہے ہیں، بہت نقصان ہو گیا، بہت نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارا جو یہاں بدماش تھا نا بھارت، اس کی اتنی چپیٹیں لگی ہے بنیان مرصوص پر کہ اس کی بدماشی ہم نے نکال دی ہے بحمدللہ۔ اللہ ہمارے اداروں کو سلامت رکھے، اس قوم کو سلامت رکھے۔ ہم تو اس دین کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے دانت بھی تمہارے لیے بالکل تیز کر رکھیں اور ہاتھ بھی تیز کر رکھیں، تم ہمارے متھے لگو تو صحیح، تو فلسطین کے ایک بچے کا حساب تم سے انشاءاللہ لینا۔ ہاں تو وہ وہاں سے بدماشی لگا رہا ہے، کل کے آپ نے اس کی وہ خوش فہمی دیکھی ہے، وہ بیچارے لال رومال والے، بڑے جبے والے، گھٹنے سے آگے نکلے ہوئے پیٹ والے، صرف جہاز خرید کر رکھ رہے ہیں، صرف وہ ہیں، اور خرید کے پھر وہ گوروں کو دے دیتی ہے، آپ کا تحفہ لے جائیں۔ اور الحمدللہ اس مقدس دھرتی جو امام مہدی کا ہراول دستہ بنے گی، یہی افواج، یہی لوگ انشاءاللہ، وہ دن آئے گا ان قریب انشاءاللہ، اس نے ثابت کیا ہے میرے دوستو بزرگوں بنیان مرصوص کے اندر کہ اپنے سے 5 گنا بڑا ملک اور کئی 100 گنا زیادہ معیشت رکھنے والا 2 گھنٹے میں اتنی چپیٹیں ماری ہے کہ وہ ابھی تک بھکلایا ہوا ہے، تو یہ ابھی میٹنگیں کر رہے ہیں وہاں پر۔ تو یہ دیکھیں یہود، یہ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا تھا کہ یہود جو ہے وہ تانے دیتے ہیں، جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں، بغض کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اور ہم نے قریب سے ان سے دیکھا یہ سازش کرتے۔ ان علموا، اگر ان کو پتا چل جائے کہ میں اسلام لا چکا ہوں تو مجھے گندی بہتان، گندی تہمت میرے اوپر لگائیں گے، گندی تہمت لگائیں گے۔ فجاءت الیہود، جب یہود ان کی قوم آئی، ودخل عبداللہ البیت، سرکار نے کہا تم کمرے کے اندر چلے جاؤ، میں ذرا ان سے بات کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان سے بات کی، ایو رجل فیکم عبداللہ بن سلام، ذرا یہ بتاؤ کہ تم میں عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو تم سارے؟ وہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں، ٹوپیاں، ہمارا مسلمان داڑھی رکھنے سے پریشان ہے، ٹوپی پہننے سے پریشان، وہ پوری دنیا میں گھٹنے تک داڑھی لے کے پھرتا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں آتی، اتنی سی ایک پیالی سر پر رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں نہ جانے فیشن کا کیا ایک بھوت سوار ہے۔ آج بھی باہر دنیا میں مذبح خانے جو ہے نا، ہم تو کہتے ہیں جی بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی برگر کھا لو،
حرام گوشت بھی ہے تو کھا لو. یہ مولویوں نے لگا رکھے ہیں کہ پہلے چیک کرو کہ جہاز میں جو کھانا مل رہا ہے وہ ذبیحہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ مولویوں کے چکر ہے. کھاؤ یار. لیکن ہم نے وہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہود کی سختی دیکھی. وہ ذبیحہ کھائے گا تو اپنے لوگوں کے ہاتھ کا کھائے گا. کس چکر میں آج کا ہمارا نوجوان اور ہمارے ملک کے اندر یہ دقیانوس بدبخت سیکولر اور یہ ٹرانسجینڈر کی اولاد جو ہمارے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ اسلام کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، مدارس کے خلاف، اسلامی قانون کے خلاف، یہ نام نہاد ولاگر، یہ مذہبی طبقہ، یہ جنونی ہے، یہ ملائیت ہے. میں نے کہا جن کے تلوے چاٹ رہے ہو نا ان کو ذرا دیکھو. وہ اپنی داڑھی رکھنے سے باز نہیں آئے. ہم تو ایک مٹھی رکھوانا نہیں مشکل ہو جاتا، وہ ان کی داڑھی گھٹنے تک ہوتی ہے. کبھی دیکھو آپ، جنہوں نے دیکھا وہ اس بات سے ایگری کریں گے. وہ ذبیحہ لے گا تو اپنے ادارے کا لے گا. اس کو پیاس لگ رہی ہے اور مر رہا ہو، $10 دے کر اسے دور گاڑی میں جانا پڑے، لیکن وہ کسی اور کی دکان سے پرچیزنگ نہیں کرے گا. لیکن متعصب ہم ہو گئے، انتہا پسند ہم ہو گئے. ہم مسلمانوں کو یہ ولاگر ڈرا رہے ہوتے ہیں. ہم انتہا پسند ہیں جو اپنا حق مانگ رہے ہیں. مار بھی حق کھا رہے ہیں ہم، مظلوم بھی ہم. اوپر سے یہ کھڑے ہو کر موتنے والے ہم پر مسلط کیے گئے ولاگر اداروں کے اندر اور دیگر جگہوں پر. یہ بڑے متشدد ہیں. مسجدوں میں ممبر پر کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا حرکت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنا حق بھی، ہم حق ملنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو اس کو ڈسکس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. نوجوان اس بات کو سمجھے. تو یہ جو آپ کو اینکر شنکر نظر آتے ہیں نا 9-10 کے اوپر، سارا ان کو آنکھوں میں کاٹا اسلامی لگتا ہے اور مسلمان ہی لگتے ہیں. لیکن کبھی جملے ذرا ان کے لیے کہیں جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے. تو وہ $10 $20 دے کر اپنی دکان، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ اپنی دکان اپنے مذہب کے لوگوں سے خریدے گا. مر جائے گا، مسلمانوں سے ایک پانی کا گھونٹ نہیں لے گا. لیکن متعصب ہم بن گئے، فنڈامنٹل ہم بن گئے، ایکسٹریمسٹ ہم ہو گئے، مظلوم ہم ہو گئے. لنگر ہم چلا رہے ہیں، پانی ہم، ہمارے لیے بھاشن سب ہو رہا ہے. انسانیت کا ثبوت بھی ہم دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ سیکولر اور سوشلسٹ ولاگرز جو ہم پر طاری ہیں، جنہوں نے میڈیا پورا قبضہ کیا ہوا ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی پالیسیاں بناتے ہیں. ساری پابندیاں مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، علماء کے لیے. تو یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی آستین کے اندر کوبرا کالا سانپ کون ہے، جو پاکستان کا بھی دشمن ہے اور آپ کا بھی دشمن. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور میرا نام مت لیجئے گا ورنہ یہ مجھ پر تہمتیں لگائیں گے. سرکار نے فرمایا تھوڑا رک جاؤ، تم ذرا اس کمرے کے اندر چلے جاؤ. وہ کمرے میں چلے گئے. سرکار نے ان کو بلا کر فرمایا ایو رجل فیکم عبداللہ ابن سلام، تم نے عبداللہ بن سلام کون ہے؟ قالوا، سارے کہنے لگے اعلمنا، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں. وہ ابن اعلمنا، وہ ہمارے جو بڑے علماء بزرگ ہیں ان کی اولاد ہیں. وہ ایک حدیث میں سیدنا وہ ابن سیدنا، وہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں. حضور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرائیتم ان اسلم عبداللہ، کیا تمہیں پتا عبداللہ اسلام لے آئے ہیں؟ تو کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا اعاذہ اللہ من ذلک، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی باتوں سے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. فخرج عبداللہ الیہم، حضرت عبداللہ آ گئے، سامنے کھڑے ہو گئے، کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ اعلمنا و ابن عالمنا سیدنا و ابن سیدنا. اب جب سنا تو کہنے لگے شرنا و ابن شرنا، یہ تو ہم میں سب سے برے ہیں اور یہ تو بروں کی اولاد ہے. تو حضرت عبداللہ کہہ رہے تھے حضور میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ آپ جب ان کے سامنے حق بیان کریں گے تو پھر یہ گالیاں دینے پر آ جائیں گے، معاملات کرنے پر آ جائیں گے. وَوَقَعُوا فِيهِ، اور پھر وہ سارے کے سارے وہاں سے غرق ہو گئے اور دفع ہو گئے. وقت مختصر تھا، یہ میں نے صرف 2 آیتوں کا اجرا آپ کی خدمت میں کیا ہے. قرآن میں کئی آیات ہیں اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں مسلمان کچھ نہ کر سکے تو اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن سے اپنے حبیب کی عزت کو تو سمجھے. آج رات انشاءاللہ العزیز عسکری میں جو ہمارا عسکری لان میں جو ماہانہ درس نظام مصطفیٰ ہوتا ہے، ختم قصیدہ بردہ شریف کی محفل ہے. بقیہ باتیں انشاءاللہ العزیز وہاں کی جائیں گی، لیکن اپنے اندر زندگی پیدا کریں.
بجلی کے مسئلے ایسے ہی ہمیشہ رہیں گے، سڑک ایسی ہمیشہ رہے گی، روڈ ٹوٹتے رہیں گے، حالات ایسی رہیں گے، لیکن یہ زندگی گزر جائے گی عارضی. لیکن اصل چیز جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے، اس کے سدھار کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے، لیکن اصل منزل رب کے پیغام پر عمل اور اس کے حبیب پر کامل یقین. اس یقین کے ساتھ پھر سماج کی خدمت ہے، لوگوں کے حقوق کی خدمت ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ایمان کی بے ذوقی سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں عقیدے کی کاہلی اور عقیدے کی سستی سے بچائے. اللہ رب العالمین شریعت کے احکام اور عقیدہ اور اپنی ناموس و عزت اور دین کی ناموس و عزت پر اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں مستعد رکھے. دنیا کا منظر نامہ بدل رہا ہے، اللہ رب العالمین پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. اس وقت شرق سے لے کر غرب تک جہاں سے سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، کوئی دو رائے نہیں، اگر اسلام کو کسی سے امید وابستہ ہے تو وہ پاکستان ہے. اللہ رب العالمین اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. اس قوم کو اللہ شعور عطا فرمائے، یہاں سے بھاگنے کی بجائے یہاں کی اس ملک کی ترقی کی کوشش کرے. لیکن ہم پر جو نالائق اور بے ہنر حکمران مسلط ہے، اللہ رب العالمین ان کرپشن زدہ یہ زہریلے اور یہ کینسر جو اس وقت پاکستان کی چھاتی کے اوپر لگ کر پورے ملک کو جلا رہا ہے، اللہ اس حدیث پاک کے صدقے ان ظالموں کو ہدایت دے. یا اللہ ہمیں بھی نیک کرے اور ان کو بھی نیک کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.